يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں قبر کا بیان اور اس کی نعمتیں، پارٹ نمبر 5۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ قبر سے متعلق اگر تمام حدیثوں کو جمع کیا جائے اور تمام حدیثوں پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر فرشتے میت سے ٹوٹل 5 سوالات کریں گے یا 5 سوالات کرتے ہیں۔ ان میں سے 3 مشہور ہیں۔ تمہارا رب کون ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، تمہارا دین کیا ہے، اور نمبر 3، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یا نبی کون ہے۔ یہ 3 مشہور سوال ہیں۔ ایک چوتھا سوال بھی ہوگا کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور سوال نمبر 5 کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو گویا کہ ٹوٹل 5 سوالات ہوں گے۔ اسی طرح حدیث کے اندر یہ بھی وضاحت ہے کہ جب مومن سے، مسلمان سے فرشتے جب سوال کر لیتے ہیں اور مسلمان صحیح صحیح جواب دے دیتا ہے سارے سوالوں کا، تو جنت بھی دکھائی جاتی ہے، جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم بھی دکھایا جاتا ہے۔ جنت اور جہنم دونوں دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو، جہنم میں تمہارا یہ ٹھکانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل کر کے اس کے بدلے جنت میں اللہ نے بہتر تمہارے لیے جگہ بنائی ہے۔ اور اسی طرح کافر سے سوال کے بعد بھی کافر کو بھی جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو، تمہارے لیے بھی جنت کے اندر جگہ تھی، لیکن تم نے اللہ اس کی نافرمانی کی، کفر کیا، تو اس کے بدلے اللہ نے تمہیں جہنم دیا ہے۔ تو یاد رکھیے، حدیث کے اندر صاف کلیئر وضاحت ہے کہ ہر انسان کا ٹھکانہ، یا یہ کہیے کہ ہر انسان کی جگہ جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے۔ ہر انسان کی جگہ جنت میں بھی بنی ہوئی ہے اور جہنم میں بھی بنی ہوئی ہے۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرتا ہے۔ لیکن ہر انسان کی جگہ دونوں جگہ ہے، جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے۔ تو جنت کے اندر جو جگہ کافر کی ہے، تو کافر اپنے کفر کی وجہ سے جنت میں نہیں جا پائیں گے، تو وہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو دے گا۔ ٹھیک ہے؟ پھر یہ بھی آپ کو بتا کہ قبر کے اندر جب ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور ایک مسلمان، ایک مومن خوش ہو جاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ واپس جائے، کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میں چاہتا ہوں کہ جا کر کے اپنے گھر والوں کو گڈ نیوز دے دوں، خوشخبری دے دوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، یہیں پر آپ کو رہنا ہے۔ اس سے ایک عقیدے کی وضاحت ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان مرنے کے بعد دنیا میں واپس نہیں جاتا ہے، بلکہ میت باقاعدہ ڈیمانڈ کرتا، فرمائش کرتا، مجھے جانے دیجیے، میں گھر والے کو جا کے بتاؤں گا۔ فرشتے کہتے نہیں، یہیں رہنا ہے آپ کو۔ لیکن کچھ مسلمانوں میں یہ عقیدہ پھیلا دیا گیا ہے کہ شعبان میں، شب بارات میں باپ دادا کی روحیں آتی ہیں، اس لیے لوگ قبرستان جاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ یا یہ عقیدہ پھیلا ہوا ہے کہ اگر کوئی سوسائڈ کر لے تو اس کی روحیں بھٹکتی ہے، کسی کو مار دیا جائے، مرڈر کر دیا جائے تو اس کی آتما بدلہ لینے کے لیے دنیا میں آتی ہے، اس کی روحیں بھٹکتی ہے۔ تو اگر کسی کو قتل کر دیا جائے یا کوئی سوسائڈ کر لے تو اس کی آتما بھٹکتی ہے۔ یہ کچھ لوگوں کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ جو ہمارے باپ دادا ہوتے ہیں ان کے روحیں شعبان کے مہینے میں آتی ہیں۔ یہ پھیلائی گئی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ کسی کی بھی روح دنیا میں واپس نہیں آتی ہے، چاہے وہ بہت گنہگار ہو، خطا کار ہو، مرڈر ہو، سوسائڈ ہو، یا کوئی نیک ہو، بہت بزرگ ہو، ولی ہو، اچھے، کوئی بھی ہو، کسی کی بھی روح دنیا میں لوٹ کر کے واپس نہیں آتی ہے۔ جو انسان وفات پا گیا، ختم، اب اس کی برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، دنیا میں لوٹ کر کے نہیں آتا ہے۔ اگر آنا ہوتا تو دیکھیے، یہ مومن، یہ اچھے مسلمان واپس آتے، لیکن فرشتے کہتے نہیں جا سکتے، یہیں آپ کو رہنا ہے۔
تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی واقعی مسلمان اگر حدیث کو پڑھے، سمجھے، دیکھے، سنے تو اس کے عقیدے کی اصلاح تو ایسے ہی ہو جائے گی اور بہت سی بدعت خرافات سے انسان بچ جائے گا۔ تو روحیں لوٹی ہیں باپ دادا کی، اس کے نام پہ جو پکوان بنتے ہیں، حلاوے بنائے جاتے ہیں، حلوہ بناتا ہے، پراٹھے لوگ بنا کے کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، یہ سب دکان سب کی بند ہو جائے گی، کسی کی روح واپس نہیں آتی ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے۔ اسی طرح اب ایک اور عقیدے کی وضاحت ہوگی آگے کہ جو لوگ درگاہ مزار پہ جاتے ہیں، مانتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہاں پر جا کر کے، اپنے لیے کچھ مانگتے ہیں، مصیبت پریشانی اپنی دکھ درد کو رکھتے ہیں لوگ، تو یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ دیکھیے اس حدیث سے پتہ چل جائے گا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3221، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، میت کو دفن کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو قبر کے پاس ٹھہرے اور کہا لوگوں سے استغفروا لاخیکم وصلوا له بالتثبیت فانه الان يسأل، کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، مغفرت کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو مغفرت کی، کہ اللہ ان کے گناہ کو بخش دے، معاف فرما دے۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کن کو کہا گیا؟ صحابہ کرام کو۔ کن کے لیے کہا گیا؟ جو صحابہ کرام وفات پاتے تھے، جن کو قبر میں دفن کیا جاتا تھا۔ تو ایک صحابہ کی کتنا اونچا مقام ہے، جن کی تعریف قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ صحابہ کرام سے اونچے اور بڑے تو کوئی بزرگ ولی تو ہو نہیں سکتے، تو اتنے بڑے بزرگ ولی صحابہ کرام ہیں، اور وہ جب دفن کیے گئے تو ان کے لیے بھی کہا گیا زندہ لوگوں سے کہ تم لوگ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے کہ اللہ ان کے گناہ کو بخش دے، اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ اللہ اکبر، گویا پتہ چلا کہ ہم لوگ دعا کریں گے میت کے لیے، میت سے ہی دعا نہیں کریں گے۔ تو جو لوگ درگاہ مزار پہ جاتے ہیں اور ان سے ہی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، کتنا غلط کرتے ہیں۔ اگرچہ بزرگوں میں چلیے ولی ہیں، اللہ کے پہنچے ہوئے ہستی ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ یہ ہم دعا کریں گے ان کے لیے، اللہ سے دعا کریں گے، ان سے نہیں۔ کس سے پتہ چل رہا ہے؟ یہ حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ اگرچہ بزرگ ولی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو مغفرت کے، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ اور پھر کہا وَصَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت ان سے سوال کیا جائے گا۔ گویا سوال سب سے کیا جائے گا، اگرچہ بزرگ ہیں، ولی ہیں، عالم ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، سوال سب سے کیا جاتا ہے۔ اور ہر انسان ضرورت مند ہوتا ہے کہ ایک زندہ آدمی ان سب کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو ثابت قدم رکھے، اللہ یہ سوال صحیح سے سوالوں کا جواب دے پائیں، اللہ ان کو ثابت قدم رکھے، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ سبحان اللہ، یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو کوئی بزرگ ہیں، ولی ہیں، تو ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ لوگوں نے کیا کیا کہ ان سے ہی مانگنا شروع کر دیا کہ ہمیں اولاد نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، ہم بیمار ہیں، جاب نہیں ہے، ہمیں جاب دلا دیجیے۔ تو اگر کوئی قبر والوں سے اگر ڈائریکٹ مانگے کہ آپ ہماری پریشانی کو دور کر دیں، یہ تو شرک اکبر ہے، انسان مسلمان نہیں رہے گا، یہ کفر ہے، شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ لیکن بہت سے مسلمان ایسے جو ان سے نہیں مانگتے، مانگتے اللہ سے، لیکن واسطہ ان کا لگاتے ہیں۔ تو درگاہ پہ جاتے ہیں، مانگتے اللہ سے، لیکن کہتے ہیں ان کے واسطے سے، تب بھی غلط ہے، تب بھی غلط ہے، کیونکہ یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، کہیں بھی یہ طریقہ نہیں سکھایا گیا کہ انسان قبر کے پاس، بزرگوں اولیاء قبر کے پاس جا کے اگر دعا مانگے گا تو ان کی دعا زیادہ قبول ہوگی، اللہ زیادہ قبول کرے گا۔ یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، یہ لوگوں نے پھیلا دیا۔ ٹھیک ہے، اب اگلی حدیث سنیے۔ یہ حدیث مسند امام احمد کے اندر ہے، حدیث نمبر 3330۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للقبر وغتۃ، کہ قبر میت کو زور سے دباتی ہے، دبوچتی ہے، قبر میت کو دبوچتی ہے، دباتی ہے۔ لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ، اگر کوئی انسان بچ پاتا قبر کے اس دبانے سے، دبوچنے سے، تو وہ سعد بن معاذ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا کوئی بھی نہیں بچتا، ہر انسان کو قبر دباتی ہے، دبوچتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسری حدیث ہے، یہ سنن نسائی کے اندر ہے، حدیث نمبر 2055۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء، کہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سعد بن معاذ کی وفات پر عرش بھی ہل گیا اور ان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. وَشَهِدَهُ 70,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے حاضر ہوئے. اللہ اکبر. لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ. اس کے باوجود بھی ان کو بھی قبر کے اندر دبایا گیا پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ. اتنی بڑی فضیلت کہ 70,000 فرشتے آسمان سے آئے, جنازہ میں شریک ہوئے, عرش بھی ہل گیا, لیکن اس کے باوجود بھی قبر نے ان کو بھی دبوچا, دبایا. کیا پتہ چلا اس سے؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کتنا بڑا انسان نیک ہو جائے لیکن قبر ہر ایک کو دباتی ہے, دبوچتی ہے, پھر چھوڑ دیتی ہے. لیکن گنہگار ہوگا تو اس کو اور دبائے گی اور اس کو عذاب ہوگا. لیکن نیک ہے تو اس کو عذاب نہیں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے. لیکن جو دبانے کا جو معاملہ ہے, دبوچنے کا, کہ قبر دباتی ہے, یہ ہر ایک کو دباتی ہے. ٹھیک ہے, تو عذاب ہونا ایک الگ چیز ہے. تو ان کو عذاب نہیں ہوا, بس قبر نے دبایا. یہ ایک معاملہ, دبانے والا معاملہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن گنہگار انسان ہوتا ہے تو پھر اس کو عذاب ہوتا ہے. کافر ہے تو اس کو عذاب ہی عذاب ہے. لیکن ایک انسان مومن ہے, اچھا مسلمان ہے, تو دبا کے پھر قبر اس کو چھوڑ دیتی ہے اور سکون سے انسان رہتا ہے. ایک اور حدیث ہے جو امام طبرانی کتاب معجم الکبیر کے اندر, حدیث نمبر 3858, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک بچے کو دفن کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو افلت احد من ضمۃ القبر لافلت هذا الصبی, کہ اگر کوئی انسان قبر کے دبانے سے, قبر کے دبوچنے سے اگر کوئی انسان بچ پاتا تو یہ بچہ بچ جاتا. کیا مطلب؟ کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ایک بچے سے کیا غلطی ہوتی ہے, کوئی گناہ نہیں, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی خطا نہیں, لیکن پھر بھی قبر بچے کو بھی دباتی ہے. تو یہ قبر جو ایک میت کو جو دباتی ہے, قبر جو دبوچتی ہے, ایک بار دباتی ہے, یہ معاملہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی انسان بچ نہیں سکتا اس سے. ٹھیک ہے, چاہے بزرگ والی کیوں نہیں ہو. پھر یہ سمجھ جائیے کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, اللہ اکبر, اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر نے ان کو بھی دبایا. تو ایک مرتبہ قبر دباتی ہے, باقی اور بھی بہت ساری باتیں آئے گی. لیکن جو کافر ہوتا ہے, مشرک ہوتا ہے یا گنہگار ہوتا ہے, اس کو عذاب دیا جاتا ہے. ایک مومن ہے تو اس کو عذاب نہیں ملتا ہے, وہ آرام سے ہوتا ہے. لیکن یہ دبانے والا معاملہ ایک مرتبہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے بس اتنا ہی, باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.